بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، انگلش گرامر کے سبق کے ساتھ محمد اقبال حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میٹیریل ناؤن کے بارے میں پڑھا ہے۔ میٹیریل ناؤن خام مال کے ناموں کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کے نام جو خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور بعد میں ان سے مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اب آگے ہم کاؤنٹیبل ناؤنس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کاؤنٹیبل ناؤنس، یہاں ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ Some nouns refer to things which in English are treated as separate items which can be counted. These are called countable nouns. Here are some examples. کچھ اسم ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو انگریزی میں الگ اشیاء کے طور پر سمجھی جاتی ہیں اور گنی جا سکتی ہیں۔ انہیں قابل شمار اسم کہا جاتا ہے۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں: A car, 3 cars, my cousin, my 2 cousins, a book, a box full of books, a city, several big cities۔ اس کا ترجمہ: ایک گاڑی، 3 گاڑیاں، میرا کزن، میرے 2 کزنس، ایک کتاب، کتابوں سے بھرا ہوا ایک ڈبہ، ایک شہر، کئی بڑے شہر۔ اب ہم اس کی کچھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ کاؤنٹنگ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ جب کسی مقابلے میں ایک سوال کیا جاتا ہے، مثلاً کوئز شو میں، اور اس کے لیے ٹائم مقرر ہوتا ہے، ایک ٹیم سے سوال ہوتا ہے، جب وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں، 10 9 8 7 6، یعنی کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور جب 0 یا 1 پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹائم از اوور۔ میرا مقصد یہ مثال دینے کا آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کاؤنٹنگ شمار کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ کاؤنٹیبل ہے۔ کاؤنٹیبل ناؤن، اس کی تعریف بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن کو گنا جا سکے، تو یہ تعریف اس لیے غلط ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤن چیزوں کو نہیں کہتے بلکہ چیزوں کے ناموں کو کاؤنٹیبل ناؤنز کہتے ہیں۔ ہاں، کاؤنٹنگ وہ ناؤنز کی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ ناؤنز کاؤنٹیبل ہوں یا ان کاؤنٹیبل ہوں ان کی گنتی تو ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں، مثالیں دیکھ رہے ہیں، کار، کزن، بک، سٹی، یہ ان کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں، لیکن ہم ان کو گن سکتے ہیں کہ ایک کاؤنٹیبل ناؤن کار ہو گیا، دوسرا کزن ہو گیا، تیسرا بک ہو گیا، چوتھا سٹی ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ناؤنز کو نہیں گننا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ناؤن جس چیز پر دلالت کرتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس چیز کی گنتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ اردو کی مثال لے لیں، مثلاً پانی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے 1 پانی دے دو یا 2 پانی دے دو، یا چینی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے 1 چینی چاہیے یا 2 چینیاں چاہیے، کیونکہ یہ ان کاؤنٹیبل ہے۔ اب اس کا جو الٹ ہے وہ کاؤنٹیبل ہے۔ مثلاً اس میں کتاب جو چیزیں ہم کتاب، 2 کتابیں، 3 کتابیں، 1 بائسیکل، 2 بائسیکلز، 3 بائسیکلز، 1 چیئر، 2 چیئرز، 3 چیئرز، 3 چیئرز، یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم 1 2 3 لگاتے ہیں یا ان کی تعداد بتاتے ہیں، تو ان چیزوں کے ناموں کو کاؤنٹیبل ناؤنس کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ 2 الفاظ ہیں ان انگلش، یہ ڈیفینیشن میں آپ یہ 2 الفاظ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی قید لگانے کا یا ان لفظوں کے اضافہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کے ساتھ ہم گنتی لگاتے ہیں، 1 2 یا 3 کا لفظ لگاتے ہیں، لیکن انگلش میں ان الفاظ کے جو مترادفات ہیں ان کے ساتھ 1 2 3 یہ نہیں لگ سکتا،
کیونکہ وہ انگلش میں انکاؤنٹیبل ہیں۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے نام انگلش میں کاؤنٹیبل ناؤنز میں شمار ہوتے ہیں لیکن اردو میں انکاؤنٹیبل ناؤنز میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ آگے جا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک کار جو اگزامپل ہے، ایک کار، یعنی اس کے ساتھ ایک کا لفظ جو آیا ہے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کار ایک کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ اسی طرح کزن، اس کے ساتھ ٹو کا لفظ آیا، ٹو کزنز، تو کزنز بھی کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ بک، اس کی جمع بکس آئی ہے تو یہ بھی کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ سٹی کی جمع سٹیز ہے اور اس کے ساتھ لفظ سیورل بھی آیا ہے جس کا مطلب کئی ہے، اس لیے سٹیز بھی کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔